چلیے جی سیٹل ہو جائیے پلیز. سیٹل ہونے میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جایا کریں. رائٹ؟ جب خاموشی ہوگی تو پھر سیٹلمنٹ شروع ہوگا. خالی بیٹھنا سیٹل ہونا نہیں ہوتا. سیٹل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ خاموش ہو کے اپنے سارے حواسوں کو اب تیار کر لیں تفسیر کے لیے، تاکہ کلاس کا ایک ماحول بن جائے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. جہاں بھی اذ آتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ایک فعل محذوف ہے. کون سا فعل؟ اذکرو، یاد کرو. یعنی کہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں بتائی جا رہی بنی اسرائیل کو. یہ تمام حقائق وہ ہیں جن سے کہ ان کا بچہ بچہ بھی واقف تھا. فرعون کیوں قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو؟ مختلف روایات میں مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں. دو وجوہات عام طور پہ ہم کو ملتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ڈر رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تعداد میں تو کہیں اوور رن نہ کر جائیں ہم کو. تو ڈیموگرافک پرابلم لگ رہا تھا اس کو. اور بعض روایات کے مطابق اپنے خواب کے ڈر سے اس نے ایسا کیا تھا. اس نے کوئی خواب دیکھا تھا اور کسی سوت سیر نے، کسی کاہن نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تمہاری حکومت ختم کر دے گا. تو لہٰذا اس نے سوچا کہ میں ان کو قتل ہی کر دیتا ہوں. واللہ عالم کیا بات ٹھیک ہے. بہرحال یہ کام ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں فرمایا کہ وہ سخت عذاب دیتا تھا. یذبحون ابناءکم. ابنا لفظ کس سے بنا ہے؟ بنین سے، بنون سے، بیٹوں سے. تو وہ ایک باپ کی شفقت دراصل یہاں پر ابھاری ہے، بیٹے کا ذکر کرتے. اور وہ میلز ہی قتل کرتا تھا، عورتوں کو نہیں. کیا کرتا تھا عورتوں کو؟ یستحیون نساءکم. دیکھیں یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. ویستحیون بناتکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. بیٹیاں ہونا چاہیے تھا نا بیٹے کے مقابلے میں. تو وہاں ذکر تو ہے بیٹا، اور پھر یہاں ہے نساء، عورت. کیوں؟ عورت کہہ کر کون سا جذبہ ابھارا گیا؟ جیسے کہ بیٹا کہہ کے شفقت کا جذبہ ابھارا گیا، رحم کا جذبہ. عورت کہہ کر غیرت بیسکلی، کہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا وہ. اور خود امیجن کر لو کہ کس مقصد سے زندہ چھوڑا ہوگا عورتوں کو، خود سوچ لو. اور فرمایا کہ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. آل فرعون کا ذکر آیا ہے. آل کا مطلب ہوتا ہے ہم خیال فرما بردار. ہم خیال فرما بردار یعنی کہ لائل فالوورز. اہل تو خالی کہتے ہیں خاندان والوں کو، رائٹ؟ اہل کون ہے؟ خاندان والے. آل کا لفظ زیادہ وسیع ہے. ہر وہ شخص اس میں شامل ہے آل میں، خاندان کا ہو یا غیر ہو، جو کہ ہم خیال ہے، فرما بردار ہے، وفادار ہے. اور فرعون کے بارے میں ہم نے اس ورڈ کے بارے میں تو بات کر لی. فرعون کسی کا ذاتی نام نہیں تھا. تو فیرو جو ہم کرتے ہیں یا فراعنہ، یہ لقب تھا. جیسے کہ ہم کہیں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ نام نہیں ہوتا کسی کا، ایک عہدہ ہے. پرائم منسٹر، کنگ، ہم کہتے ہیں کنگ نام نہیں ہے کسی کا. کنگ سولومن یا کنگ یا کوئین الزبتھ نام لگائیں گے نا آگے. تو یہ جو فیرو تھا یہ ٹائٹل تھا. اور بہت سے مختلف ناموں کے فرعون جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ سبب تو فرعون تھا جو کہ عذاب کا سبب نظر آ رہا تھا.
اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، آزما اللہ رہا تھا. اور جو نجات کا بھی ذکر کیا تو وہ اس لیے ذکر کیا کہ شدید مصیبت کے بعد جب انسان کو نجات ملتی ہے تو دل شکر سے بھر جانا چاہیے. انسان نجات دلوانے والے کا فرما بردار بن جاتا ہے. آپ یہ سوچیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھنا کیسا لرزہ انگیز منظر ہوتا ہوگا جو دلوں کو ہلا دے. تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو ٹورمنٹر تھا ان کا فرعون، اس سے اور اس کے طور طریقوں سے شدید نفرت ہونی چاہیے تھی بنی اسرائیل کو، رائٹ؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا. اچھا، اب کیا ہوا؟ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس سے تمہیں بخیریت گزروا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس میں. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو یہاں پہ ایک بہت طویل قصے کو مختصر کیا گیا ہے، سارے واقعات بیان نہیں ہوئے، اور اب فوراً نجات کا ذکر آ رہا ہے. یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ کس دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو؟ یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا. یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا 10 محرم کو پیش آیا تھا. مدینے کے یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا. تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتا ہوں. تو پھر آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، وہ سب 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ نفل ہو گیا. اب فرض تو نہیں ہے نا عاشورے کا روزہ رکھنا مجھ پہ اور آپ پہ، نفل ہے، ہم چاہیں تو رکھ لیں چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن اجر اس کا بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا، بنی اسرائیل کو خیر عافیت کے ساتھ گزروا دیا، اور آل فرعون غرق ہو گئے. مصر میں آبیاری کا نظام بہت عمدہ تھا، ایگریکلچرل لینڈ ہے نا بیسکلی مصر تو ایجپٹ، تو وہاں پہ اریگیشن سسٹم بہت ان کا عمدہ تھا. اور خود فرعون نے ایک دفعہ کہا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ تو نہریں ہیں جو کہ میری نگرانی میں چلتی ہیں، میرے انتظام کے ذریعے ساری نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کا نظام تو میرا ہے. تو اس کو پانی کے نظام پہ بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا کہ کیا نظام بنایا ہوا ہے ہم نے پانی کا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اس کو ڈبا دیا، اپنے غرور سمیت اسی میں غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی بنی اسرائیل کو، اور اس نجات کی نعمت کے بعد اب نعمت شریعت ہے جو کہ ان کو دی جا رہی ہے. فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اور تم تھے ہی ظالم. شرک، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. انتہائی افسوس، انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ابھی ابھی نجات پائی ہے تم نے، ابھی سمندر پھٹا، تمہارا دشمن غرق ہوا، اور یہاں تم کو شریعت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور تم نے پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا. اتخذا جو لفظ آ رہا ہے تو متخذتم، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو. کچھ آپ کو انکمپلیٹ لگ رہا ہے؟ تم نے بنا لیا بچھڑے کو، کمپلیٹ کیا ہونا چاہیے؟ اتخذتم العجل آلہا ہونا یہ چاہیے تھا.
تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، خدا بنا لیا تھا نا انہوں نے اس کو بچھڑے کو تو. لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سارے کانسیپٹ سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ نے یہ کہنا بھی پسند نہیں کیا کہ الہن، یعنی گھٹیا ہونے کی اور اللہ کی بے عزتی کرنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے کہ ایک جانور کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ. اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ یہ جو انہوں نے بچھڑا بنایا ہے یہ ان کا پہلا شرک نہیں تھا، یہ ایسی فرمائش دریا پار کرتے ہی کر چکے تھے. یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت 138 میں. ابھی سمندر پار کیا ہے، ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا ہے. سمندر پار کرتے ہی کسی جگہ پہ ان کا گزر ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یہ فرعونیوں کی اپنی کوئی لوگ بنی ہوئی ہوں گی نا، کچھ اپنی کالونیز وغیرہ ہوں گی، وہاں وہ بچھڑے یا کسی بت کی عبادت کر رہے تھے. وہاں سے گزرے یہ بنی اسرائیل، ان فرعونیوں کو دیکھا کہ وہ کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں. کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی اللہ بنا دو، ایسا ہی ایک بت بنا دو جیسا ان کا الہ بنا ہوا ہے. سوچیں کیا گزری ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ان کی یہ فرمائش سن کے. تو یہ پہلی دفعہ یاد رکھیں، آگے چونکہ مضمون آگے چلے گا تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے شرک کیا تھا. فرمائش تو آلریڈی کر چکے تھے، آلریڈی انہوں نے دریا پار کرتے ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے ایسا ایک خدا بنا دو جیسا ان کا خدا ہے. اور یہاں ایک اور ہم نے چیز پڑھی کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرارداد پر بلایا. کتنی؟ 40 راتوں کی قرارداد پر. رات کا خصوصی ذکر آ رہا ہے اس لیے کہ رات کے ساتھ بہرحال دن بھی شامل ہے، خالی راتوں کے لیے تو نہیں بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، 40 دن رات کے لیے بلایا تھا نا. 24 hours ڈے کی بات کی جا رہی ہے، 40 days بیسکلی. لیکن رات کا ذکر خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ رات کی خصوصی اہمیت ہے. عبادت کا بہترین وقت رات ہے، دعا کا بہترین وقت رات ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے رات کو عبادت کرنا. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اتنے مظالم انہوں نے اٹھائے تھے. ہم نے بھی بات کی تھی نا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو چھریوں سے ذبح ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرعون اور فرعون کے لیے نفرت ہونی چاہیے تھی شدید قسم کی. اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی. لیکن اتنے مظالم انہوں نے اٹھائے تب بھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، نہ اپنے ٹورمنٹر سے ان کو نفرت ہوئی، بلکہ بالکل ویسے ہی بن گئے. آخر بچھڑا ہی کیوں بنایا؟ کچھ اور کیوں نہیں بنا لیا؟ سانپ بنا لیتے، بچھو بنا لیتے، بندر بنا لیتے. نہیں، بچھڑا ہی کیوں؟ اس لیے کہ مصر میں گائے کی پرستش ہوتی تھی. بیکاز ہم نے بات کی ہے نا کہ ایگریکلچرل لینڈز ہیں نا ایجپٹ، مصر جو ہے وہ زرعی زمینیں ہیں وہاں پر. اور جہاں بھی زرعی زمینیں ہوتی ہیں تو جہاں زراعت کی جاتی ہے وہاں عام طور پہ جو بسنے والی قومیں شرک کرتی ہیں کس کے ساتھ؟ گائے کو سمبل بنا کر. عام طور پہ وہ گائے کا سمبل بناتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مثال دیں؟ انڈیا کی مثال ہے نا. گائے کیا ہے ان کے یہاں؟ گائے ان کی دیوی ہے یا دیوتا ہے، جو بھی کچھ ہے وہ. اس گائے کے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو قتل بھی کر دیں گے، شبے کے طور پہ بھی کر دیں گے. ساری ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ انڈس ویلی جو موہنجو-داڑو ہرپا ہے، یہاں پہ کیا تھا؟ ایگریکلچر تھا سارا. تو یہاں سمبل کیا نکلا ہے؟ بل ہے نا، یہاں کا سمبل جو ہے وہ بل نکلا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہاں یہ فرعون سے نجات انہوں نے پائی اور بالکل فرعون جیسے بن گئے، بالکل ویسے ہی. کیا ریزن ہے اس کا؟ یا تو اس کی دولت سے، اس کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوں گے، اب تک چھاپ اسی کی ہے. یا یہ اس کو کہتے ہیں سلیو مینٹیلٹی، غلامانہ ذہنیت. ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے تھے، فزیکل لبریشن تو دلوا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو انسٹنٹینیسلی ہو جاتا ہے، فوراً بھی ہو جاتا ہے. ذہنوں کو آزاد کرنا غلامی سے آسان کام نہیں ہے.
یا بعض دفعہ ایک عجیب انسان کی سائیکی جو ہے وہ ٹوسٹ ہو جاتی ہے, جو ٹارمنٹر ہوتا ہے اسی سے محبت ہو جاتی ہے. آپ نے نام سنا, اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں, کسی نے سنا ہے آپ میں سے؟ ایک لفظ ہے اسٹاک ہوم سنڈروم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے اغوا کیا ہوتا ہے, کڈنیپ کیا ہوتا ہے, ہاسٹیج بنایا ہوتا ہے, تنگ کیا ہوتا ہے, اسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کس قوم سے پالا پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, جسمانی طور پہ بیمار, ذہنی طور پہ بیمار, غلامی ذہنیت رکھنے والے. اس غلامی سے ان کو نجات دلانا, وہ ان کا پورا اپلفٹ کرنا, ان کا اتنا علاج کرنا. اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پہ, بہت سخت ان کی آزمائش تھی, بہت سخت. تو فرمایا کہ تم نے تو بچھڑے کو بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, ظالم تم ہی تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن اس پر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یہ امید ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. شاید لعلکم تشکرون, لعلکم تشکرون. اور اللہ تعالیٰ نے اف سے کام لیا, عفونا عنکم, اف عین فا واو کا مطلب ہوتا ہے انتقام نہیں لیا. اللہ نے انتقام نہیں لیا ان سے. دیکھیں دو چیزیں الگ ہیں, سزا الگ ہوتی ہے, پنشمنٹ الگ ہے, ریونج الگ ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ انتقام کچھ اور ہوتا ہے, سزا کچھ اور ہوتی ہے. انتقام کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے ان کو معاف نہ کیا ہوتا, عفونا نہ فرمایا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے. اس کا مطلب ہے انتقام کیسے لیتا؟ شریعت ان سے واپس لے لیتا, آزادی کی نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ واپس مصر بھیج دیتا ہے ان کو. کچھ مشکل تھا اللہ کے لیے واپس ان کو مصر بھیج دینا, اور وہاں ایک اور فرعون ان پہ مسلط کر دیتا اللہ چاہتا تو. یہ ہوتا انتقام. لیکن اللہ نے درگزر سے کام لیا, شاید کہ اب شکر گزار بنے. شکر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیروں سے ہوتا ہے. اب شاید یہ اللہ کے فرما بردار بنے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو ٹھیک جس وقت تم یہ ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. تو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہی ہدایت پاتے ہیں. بات ساری یہ ہے. پہلے الحمد سے ذکر شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی ساری تعریف کی گئی ہے, اللہ کا شکر ادا کیا, پھر ہدایت مانگی, اہدنا الصراط المستقیم. جو شکر ادا نہیں کرتے وہ ہدایت نہیں پاتے. اور بنی اسرائیل پر ہم دیکھتے ہیں 100% یہ جو تھیوری ہے یہ فٹ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب, یعنی تورات. تورات ہی کی صفت ہے فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, رائٹ اینڈ رانگ کو واضح کرنے والی, واٹ از رائٹ واٹ از رانگ کلیئر بتانے والی. تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو؟ کہتے ہیں نا کہ اچھا برا تو کچھ نہیں ہوتا, بس سوچنے کی بات ہے. ایسا ہے کہ آپ کے خیال میں 100% کچھ چیزیں صحیح ہیں اور 100% کچھ چیزیں غلط ہیں؟ جی ہاں ہیں, بالکل ہیں. یہ آج کل جو سارا یہ ملغوبہ بنایا جا رہا ہے نا بلینڈر میں ڈال کے, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کل کا. دیکھیں فرقان کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہے اور کوئی چیز غلط ہے. جب تک میرے اور آپ کے اندر اور انسانوں کے اندر مجموعی طور پہ یہ پہچان رہے گی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, تب تک نجات ممکن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ امورل ہونا پرابلم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ امورالٹی از این ایشو. امورالٹی از این ایشو, لیکن سب سے بڑا ایشو امورالٹی نہیں ہے. امورالٹی سے بڑھ کر جو ایشو ہے, جو آج کی دنیا کا ایشو ہے, وہ اے مورالٹی ہے, نو مورالٹی. دیر از نو مورالٹی, ایوری تھنگ از فائن. شادی کرنی ہے شادی کر لو, نہیں کرنی مت کرو. لڑکے سے کرنی ہے تو کر لو, لڑکی سے کرنی ہے تو کر لو. ہز ہسبینڈ تو ابھی سمجھ ہی کچھ نہیں آتا, اور ہر وائف بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھئی ہز ہسبینڈ اور ہر وائف کیسے ہو سکتا ہے. یا تو ہر ہسبینڈ ہوتا ہے یا ہز وائف. ابھی تو ہم پروناؤنس کے اندر ہی کنفیوز ہوئے ہیں. اگر بچہ پیٹ میں ہے پیدا کر دو تو بھی ٹھیک ہے, اور مار ڈالو تو بھی ٹھیک ہے. دس از دا ایشو, یہ ہے ایشو اے مورالٹی کا.
تو ہم کبھی بھی 100% مورل نہیں بن سکیں گے. ہم سے غلطیاں ہوں گی ایز لانگ ایز ہمیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے. جہاں انسسٹنس شروع ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن, یو آر اوکے, آئی ایم اوکے, یہ ہے ایشو سب سے بڑا. اللہ نے جو کتاب نازل کی یہ ہماری اخلاقی حس کو زندہ رکھنے کے لیے نازل کی. فرقان کہ غلطی کر کے توبہ اس وقت کرو گے نا جب مانو گے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے. تو یہ فرقان اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. فرقان تورات ہی کی صفت ہے. لعلکم تہتدون, شاید تم ہدایت پالو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے. یہ کب کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تورات کی شریعت لے کر آ گئے تھے. کریکٹ؟ اسی کی بات ہے نا, یا یہ شریعت سے پہلے کی بات ہے؟ شریعت سے پہلے کی بات ہوتی تو وہ تو بچھڑا بنتا ہی نا. وہ تو بچھڑا کب بنایا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جب رہنما موجود نہ ہو تو ریگریس کر جائے قوم, واپس وہ خراب ہو جائیں. اسی لیے چھٹیاں حقیقت بہت پرابلمٹک ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک ماحول سے وہ جڑے رہتے ہیں, روٹین کے عادی رہتے ہیں, کوئی چلاتا رہتا ہے, وہ چلتے رہتے ہیں. جہاں ان کو چھوڑا اس کے بعد بعض دفعہ ایوری بڈی گوز بیک ٹو اسکوائر ون, کہ سب ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چھٹیاں جو ہیں نا یہ بہت بڑی آزمائش بن کر آتی ہیں. میں بھی سے آپ کو بتا رہی ہوں. ہم خوش بہت ہوتے ہیں کہ 10 دن کی 15 دن کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ضرور کریں کہ اللہ ایمان کی عافیت کے ساتھ ہی گزریں, اس لیے کہ بہت جلدی انسان جو ہے نا واپس اسی طرح چلا جاتا ہے جیسے کہ شروع میں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, انہوں نے شرک شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے. اب جو شریعت ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس کو فوراً امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کوئی ڈیلے نہیں ہے اس کے اندر. اب کیا کہا انہوں نے اپنی قوم سے؟ یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے. فتوبوا الی باریکم, لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور میں توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم, اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند باریکم, اپنے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم, اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, اور وہ تو بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. شریعت کیوں آتی ہے؟ امپلیمنٹ ہونے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے ہیں. ابھی جو موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے اس میں مرتد کی سزا, اپوسٹیٹ کی سزا موت تھی, ڈیتھ پینلٹی تھی جو کہ دین کو چھوڑ دے. انہوں نے فوراً امپلیمنٹ کر دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو قصور کیا تھا انہوں نے, بچھڑے کو معبود بنایا تھا, اس میں اور سزا میں مماثلت کتنی ہے, ریزمبلنس کتنی ہے ان کے قصور میں اور جو سزا ان کو مل رہی ہے, دونوں میں ریزمبلنس کتنی ہے. انہوں نے بچھڑا کیوں بنایا؟ کس کے جیسے بننا چاہ رہے تھے؟ کس کو کاپی کر رہے تھے؟ فرعون کو کاپی کر رہے تھے نا. وہی گائے کی پرستش, وہی اللہ سے دوری, تو سزا بھی فرعون والی ملی. وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا, تو فرمایا کہ چلو تم اس جیسا بننا چاہ رہے ہو تو موقع مل گیا, تم بھی قتل کرو اپنے آپ کو. فرعون بھی تو یہی کر رہا تھا نا, تم بھی قتل کرو اپنے آپ کو. تو اس سزا کے بعد ذرا دماغ ٹھکانے آئے ہوں گے, اور پھر کافی عرصے تک درست رہے بنی اسرائیل, پھر شرک نہیں کیا. تب سبق کیا ملتا ہے اس آیت سے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ باغیوں کے ساتھ, ریبلز کے ساتھ نرمی کرنا دراصل فرما برداروں کو فتنے میں, خطرے میں ڈالنا ہے. وہ کہیں گے چلو اٹس نو بگ ڈیل, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا باغیوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے تھی. گناہگار کچھ اور ہے, باغی کچھ اور ہے. یہ باغی تھے. نمبر 2, طاقت اگر اللہ نے دی ہے, اتھارٹی دی ہے, تو طاقت کا مناسب استعمال وقت پر کرنا چاہیے, ورنہ طاقت بیکار ہے. اتھارٹی ہے, خالی بس ایک
فگر بن کر بیٹھ گئے اور اتھارٹی کا اور طاقت کا اور اختیار کا استعمال نہیں کرتے تو فائدہ؟ تو جس کا جو جی چاہے وہ کر رہا ہے. نہیں، جب اللہ اتھارٹی دے، اللہ پاور دے، اللہ پوزیشن دے، تو حکمت یہ ہے کہ اس کو مناسب طور پہ مناسب وقت پہ استعمال کرنا چاہیے. لوگ بہت ڈرتے ہیں پاور استعمال کرتے ہوئے، ڈرنا نہیں چاہیے. پھر آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر جب کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ایک بڑا ایشو آتا ہے رحم اور انصاف کا میں توازن، کہ کہاں رحم کہاں جسٹس. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کا موقع نہیں تھا، یہ عدل کا انصاف کا موقع تھا. تو بلا جھجک موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک انہوں نے انصاف سے کام لیا، اور بڑے بڑے معجزات ان کو دکھائے گئے تھے، بڑے بڑے انعام ان کو دیے گئے تھے. تو لہٰذا جب بہت بڑے انعام پانے والے ناشکری کرتے ہیں تو نافرمانی پر سزا بھی بہت بڑی ملتی ہے ان کو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے جو شرک نہیں کر رہے تھے، کہ سارا بنی اسرائیل تو شرک نہیں کر رہا تھا، تو شرک نہیں کر رہے تھے ان کے اپنے اندر بہت غصہ، بہت ریزنٹمنٹ ہوگا ان کے خلاف جو شرک کر رہے تھے. ہمارے تو دل دہل جاتے ہیں نا یہ سن کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے قبیلے والے جو تھے، ہر قبیلے والا وہ کیا کرتا تھا؟ جس نے شرک نہیں کیا تھا وہ اس کو قتل کرے جس نے کہ شرک کیا. یہ تھا کہ اگر باپ نے شرک نہیں کیا اور بیٹا شرک کر رہا ہے تو کون قتل کرے گا بیٹے کو؟ باپ، اینڈ وائس ورسا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے اندر اتنی دین کی سمجھ تھی کہ وہ اس بات پہ تیار تھے. اتنی شدید محبت اللہ سے رکھنے والے موجود تھے بنی اسرائیل میں کہ جو اس کام کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور بدر کے موقع پہ خود ہم کو صحابہ کے اندر مثالیں ملتی ہیں. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ بعد میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے آ کے کہا تھا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ابا جان، بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے. جب تک بدر ہوئی تھی ابو بکر کا یہ بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. تو بیٹا کفار کی طرف سے تھا، ابو بکر ظاہر ہے وہ تو مسلمانوں کی طرف سے تھے. مٹ بھیڑ ہوئی تھی میدان جنگ میں، تو کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا نا میں تجھ کو نہ چھوڑتا. یہ ممکن ہے؟ اتنی شدید انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے دین کی، اللہ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہوتے ہیں. ماں کو لے لیں، ماں کو اتنی شدید اولاد سے محبت ہے کہ ماں کچھ بھی کر گزرے گی اپنی اولاد کی محبت میں. تو یہ تو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. تو یہ عین ممکن ہے اور ہے پاسبل ہے اور ہے پریکٹیکل اور ہوتا ہے اور ہوا ہے ماضی میں بھی کہ اللہ کی محبت میں اتنے شدید ہوتے ہیں مومن، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ان کو یہ بات بھاری پڑی یا نہیں پڑی لیکن انہوں نے کیا ہوگا اس کو. پھر ہم کہیں کہ اللہ کیا گزری ہوگی بنی اسرائیل کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ صدیوں سے اپنے بیٹوں کا قتل دیکھ رہے تھے. وہ حکم انوکھا نہیں لگا ہوگا ان کو جتنا ہمیں شوق لگتا ہے نا ایک دم سن کر. وہ سچی بات ہے، شوق لگتا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اتنی سخت سزا. تو بنی اسرائیل کو دیکھیں، ان کو نہیں لگا ہوگا اتنا شوق. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو یہ روٹین تھا، روزمرہ ان کے بیٹے قتل ہوتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ بچائے اپنی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ بچائے اپنی سزا سے ہم سب کو. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ سو واٹ، نعوذ باللہ. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا. اور یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جو دنیا میں جس پر حد پنشمنٹ جاری ہو جائے، جس پر حدود جاری ہو جائیں، جیسے قاتل ہے، قاتل کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل. قاتل کو جب قتل کر دیں تو قاتل اللہ کے ہاں بخش دیا جائے گا، وہ جہنم کا عذاب نہیں بھگتے گا. پھر کب؟ جب قاتل خود شرمندہ ہو. تو بہرحال یہ روایات کی باتیں ہیں، حقیقت اللہ خود بہتر جانتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کری، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی، اور دونوں کو بخش دیا اور جہنم میں جانے سے بچا لیا. اور سچی بات ہے کہ اللہ خود بہتر جانتا ہے. اب کیا ہوا؟
فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا. اچھا یہ تم کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو بنی اسرائیل مدینے میں موجود تھے انہوں نے کہا تھا یہ سب کچھ، انہوں نے کیا تھا یہ سب کچھ. اللہ تو ان سے کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا، تم نے کیا تھا. کیوں؟ وہ اپنے آباء و اجداد کی ان باتوں کو اون کیا کرتے تھے، انہیں آج بھی شرمندگی نہیں تھی ان کرتوتوں کے اوپر. وہ فخر سے کہتے تھے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. خاندان کے اندر کوئی خرابی چل رہی ہوتی ہے تو اولاد فخر سے کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا ہے. مجھے خود یاد ہے کہیں کوئی بات نکلی، اور خواتین میں عام طور پہ سب سے بڑا جو سور پوائنٹ ہے وہ پردہ ہے، حجاب. تو کسی خاتون نے کہا کہ ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو مراد کیا ہے کہ ہم کیوں کریں؟ تو فخر کرتے ہیں لوگ اپنے گناہوں پہ، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر خود فخر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی لوگ تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی شامل ہو، یو آر پارٹنرز ان کرائم. جیسے کہ تمہیں آج بھی افسوس نہیں ہے اے بنی اسرائیل، اے یہود کے علماء، تم کو آج بھی ریگریٹ نہیں ہے، تم آج بھی نہیں کہتے ایم سوری. آپ کو پتہ ہے آج تو دنیا میں بہت ہی رواج ہے کہ بعد میں صدیوں بعد سوری کہنا. وہ آلموسٹ سروں پہ پستول رکھوا کے معافیاں منگواتے ہیں لوگوں سے کہ پوپ نے کتنی معافیاں مانگی ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. گورنمنٹس نے معافیاں مانگی ہیں صدیوں پہلے کرائم کی جو کسی زمانے میں ہو چکا تھا اس علاقے کے لوگوں سے یا اس علاقے کے حکمرانوں سے. وہ کہتے ہیں کہ یو اپولوجائز، آپ سوری کہیں کہ آپ نے جینوسائڈ کری تھی 500 سال پہلے، آج آپ سوری کہیں. تو پوسٹ ہیومس وہ سوری کہہ رہے ہیں. یہ ایسے تھے کہ انہوں نے سوری بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بچڑے کو معبود نہیں بنانا چاہیے تھا. نہیں، دے فائن، کہتے ہیں تو کیا ہوا، سو واٹس دا بگ ڈیل. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے قل تم بھی شامل ہو. تو سبق کیا ہوا میرے آپ کے لیے کہ ہمارے خاندان میں اگر اللہ کی نافرمانی چلتی رہی تھی تو اللہ کے واسطے ہم اس کو اپنائیں نا، ہم اپنا ڈسٹنس کریں کہ نہیں میں نہیں شامل ہوتی اس کے اندر. بعض دفعہ خاندانوں کے اندر شرک ہو رہا ہوتا ہے، مزاروں پہ جایا جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی لٹ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کی. اب بچوں کی بھی کیا، وہ جو بیٹا ہے اس کی بیٹا ہوگا تو کیا کریں گے، سارا سر منڈا دیں گے، خالی بس ایک اس کے بالوں کی لٹ چھوڑ دیں گے. پھر جب بچہ اتنا بڑا ہوگا تو فلاں بزرگ جو ان کا خاندانی بزرگ ہے اس کے مزار پر جا کر وہ بال کٹوائیں گے. کھلا شرک ہے. اور کیا ہے یہ؟ تو اگر چلتا چلا آ رہا ہے خاندان میں اور اللہ نے آپ میں سے کسی کو 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دے دیا تو کیا یہ کریں گے اس کے ساتھ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوڑنا پڑے گا اس کو. اور جس نے اپنایا اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلے گناہ ہوتے رہے سارے اس میں برابر کا شامل ہے. اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اپنے خاندان والوں کے لیے عذاب جاریہ بنیں. ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی ضرورت ہے. یہ تو خود جو یہود کے علماء بیٹھے تھے مدینے میں، یہ اپنے آباء و اجداد کے لیے استغفار کرتے آپ کے خیال میں؟ کہتے کیا کیا انہوں نے، غلطی کیا کی انہوں نے جو استغفار کریں؟ تو یہ سارے عذاب جاریہ تھے ان کے لیے، یہ اون کرتے تھے ان کے کرائمز کو. اس لیے فرمایا اذ قلتم، یاد کرو جب تم نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم تو تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے. یہ جو کویسچن مارک ہے نا، یہ جاتا ہی نہیں تھا ان کا. ایک سوالیہ نشان تھے بنی اسرائیل. تو یہ کس نے کہا تھا قل تم؟ 2 اقوال ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب واپس آئے تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ لیست من اللہ، یہ تورات تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور کہا تھا جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ نے کتاب تم کو دی ہے. تو یا تو یہ کس نے کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے. یا سورہ آراف ہم پڑھیں گے آیت 155 میں 70 لوگوں کا ذکر ہے، 70 لوگوں کا ذکر ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر طور پر گئے تھے، پہاڑ پہ گئے تھے. اور وہاں پہ وہ 70 جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہا ہے. تب بھی یقین نہیں کیا. کہا کہ لن نؤمن لک، ہرگز تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آن لیا اور تم دیکھ رہے تھے. تمہارے سامنے یہ ہوا. پھر
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، شاید اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیے موت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، احادیث کی بات ہم نہیں کر رہے، قرآن میں موت کا لفظ موت کے لیے آیا ہے، ڈیتھ کے لیے۔ تو یہاں بے ہوشی یا نیند کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں جو نیند کے لیے یا بے ہوشی کے لیے لفظ آیا ہے وفات آیا ہے، وفات، موت نہیں آیا۔ تو بعض دفعہ لوگ الگ الگ تفسیریں کر دیتے ہیں کس چیز سے بچنے کے لیے، کہ کوئی میریکل ثابت نہ کرنا پڑے، کوئی پروون سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف کوئی بات ہم کو بیان نہ کرنی پڑے۔ لیکن سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہے، سائنس کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے سائنٹیفک لاز کو سسپینڈ کر دے، اللہ کرتا نہیں ہے روٹین کے طور پہ، ورنہ تو پروگریس ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وقت آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پک چکا ہمارا کھانا۔ وہ ونس ان اے وائل اللہ نے کہا تھا آگ سے، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزمرہ نہیں مردوں کو جگہ دوبارہ زندہ کر دیتا، لیکن ونس ان اے وائل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ میں تقریباً 5 آیات آئی ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ مخلوق کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل۔ آخرت کا عقیدہ تو ان کے اندر پکا ہونا چاہیے تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو لٹرلی زندہ کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا ہے، تب بھی نہیں مانتے آخرت کو صحیح طرح سے۔ تو کہا کہ تم کو تو ہم نے زندہ کیا، تمہارے مرنے کے بعد شاید اب شکر گزار بنو، عمل کرو، دل سے شکر ادا کرو۔ پھر مزید نعمتیں، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من اور سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، مگر جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیا کیا اللہ نے۔ اچھا یہ کہاں تھے سارے کے سارے؟ جو سمندر کراس کیا بنی اسرائیل نے، اس کے بعد پھر وہ ریگستان میں چلے گئے تھے، ڈیزرٹ تھا، سنائی ڈیزرٹ۔ اب ریگستان میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی گھر تھا۔ کہا جاتا ہے 6 لاکھ کا قافلہ تھا، 6 لاکھ سے، اور تورات وغیرہ میں وہ ٹرائب وائز، قبیلے وائز وہ تعداد اور عدد اور سنا ہے، بہت کچھ ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کھلے آسمان کے نیچے تھے، اور وہ کوئی الاسکا میں تو نہیں تھے، کہاں تھے؟ مڈل ایسٹ میں تھے، اور وہاں کی گرمی کا ہمیں اندازہ، اگر گئے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا دھوپ ہوتی ہے وہاں کی، کھڑی دھوپ۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت ان کو دی کہ نہ ان کے گھر، نہ بار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذللنا علیکم الغمام، تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ اور بادل آپ دیکھیں، عام طور پہ بادل رکتے نہیں ہیں، چلتے ہیں۔ کبھی کھڑا بادل دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں بادل کھڑے رہتے، دیر آلویز موونگ، کلاؤڈز آر موونگ۔ لیکن یہ بادل ٹھہر گیا۔ اور غمام کا دیکھ لیں، ہم نے لفظی ترجمے کے اندر جو انالیسس کیا تھا، ٹھنڈا بادل جس میں کہ نمی، ٹھنڈا خوشگوار، بالکل آج کل کے اے سیز کی طرح، کولر ہوتے ہیں نا جس میں کہ موئسچر بھی ہوتا ہے۔ اچھا موئسچر والی بات بھی یاد ہے، ہم نے نمی کی بات کی ہے غمام، اس لیے کہ ریگستان بالکل ڈرائی ہوتا ہے، بون ڈرائی، اس میں ہیومیڈیٹی بھی اللہ نے پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے رطوبت بھی پیدا کر دی، ٹھنڈک بھی ان کے لیے پیدا کر دی۔ آج اے سیز کی ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اے سی، تو کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے اے سی دیا۔ نہ شکریہ نہیں کرے انسان کسی چیز کی، یہ ان کا اے سی تھا۔ اور اللہ نے کھانا پینا دیا۔ من کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں کہ من کیا چیز تھی۔ کوئی کہتا ہے شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی، شہد کی طرح، فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک برستی تھی۔ فجر کا ٹائم شروع ہوا، پھر سن رائز تک، بریک آف ڈان سے لے کے سن رائز تک وہ برستی تھی، اور اس کو جمع کر لیتے تھے۔
اور پھر اس کو کھا لیتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم اتو من المنی وماؤها شفاء للعین، کھمبی من میں سے ہے۔ کھمبی سمجھتے ہیں؟ کھمبی یا کھمبی مشرومز کو کہتے ہیں کہ وہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ خوش ہو کے دوڑ پڑیں ہر قسم کے مشروم کی طرف، بہت سے مشرومز پوائزنس ہوتے ہیں، تو خود جا کے چگنا مت شروع کر دیں ان کو جو بازار میں مل رہے ہیں۔ ان کی بھی کوئی ویرائٹی ہوگی، یعنی کہ دس فوڈ فار تھاٹ۔ جو سائنٹسٹ ہیں یا جو ڈائٹیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ریسرچ کریں اس کے اوپر کہ کون سی مشروم کی ویرائٹی ہے جس کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال من سمجھے کوئی کاربس تھے جو ان کو مل رہے تھے۔ اور کیا؟ سلوا چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں جو آ جایا کرتی تھیں، غول کے غول آ جاتے تھے ان چڑیوں کے، اور ان کو بنی اسرائیل پکڑ لیتے تھے آسانی کے ساتھ۔ تو کاربس بھی اور پروٹین بھی۔ وائٹ میٹ ہم جانتے ہیں بیسٹ ہے، اور پرندے کا گوشت افضل ترین غذا ہے۔ کیسے ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پرندے کا گوشت افضل ترین غذا ہے؟ جب ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں اسٹیک کا ذکر نہیں آتا، عام طور پہ گائے وائے کا ذکر نہیں پڑھا ہم نے۔ کیا آتا ہے؟ وہ لحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرندے کا گوشت افضل ترین ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا شاید تم شکر ادا کرو، لیکن کہاں شکر ادا کرنا تھا ان کو؟ خوب ناشکری کری انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پہ کیا ظلم کیا، اپنے ہی آپ کو محروم کیا۔ تو اللہ نے سایہ دیا، پہلے تو نجات دی، شریعت دی، کھانا دیا، یعنی شریعت سے پہلے کھانا دیا ہوگا ورنہ تو مر چکے ہوتے، شریعت اپلائی کس پر ہوتی؟ تو نجات ان کو ملی، من اور سلوہ ان کو ملا، سایہ ان کو ملا، شریعت ان کو ملی، اور پھر اب اللہ نے پرماننٹ ٹھکانہ بھی ان کو دینا چاہا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بستی کون سی ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے کافی باتیں کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، القریہ سے مراد ہے بیت المقدس، پیلسٹائن، وہ علاقہ، اس کا ذکر ہے، اس کا کوئی خاص شہر ہوگا کہ چلو تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کیوں؟ اکڑ کے داخل نہیں ہونا، فاتحانہ شان کے طور پہ داخل نہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ سے مراد کیا ہے؟ جھاڑنا چیز کو، بوجھ اتارنا جانور پر سے، لیکن مطلب یہاں پر ہے مغفرت، جیسے گناہوں کا بوجھ اللہ ہم پہ سے اتار دے۔ اس لیے کہ آگے کا مضمون اسی کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ تم کہنا حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، تم کہنا حِطَّةٌ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو حِطَّةٌ کا مطلب ہے مغفرت۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو مزید فضل اور کرم سے نوازیں گے۔ تو یہاں احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں احسان یعنی بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے، بہترین طریقے سے عبادت کرو، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی احسان، اچھی چیزیں خرچ کرنا دوسروں پر، اور تکلیف سے ان کو دور رکھنا، اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا کسی کو، یہ بھی احسان ہے، اور اچھی چیزیں خرچ کرنا دوسروں پر، یہ بھی احسان ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے کب؟ مکان العبد فی عون اخیہ، جب کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ
جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی مدد میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد کرنے لگتا ہے. اور یہ خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت اہم ہے. ہم جب پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور کوئی ہم سے کام کہہ دے، ہمیں لگتا ہے قیامت آ گئی ہے. جیسے بہن نے فون کر کہا کہ آپا پلیز میرے لیے 4 جوڑے بنا دیں، آپا کو لگے گا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے میرے اوپر، جیسے مثال کے طور پہ. یا کسی نے کہا کہ اچھا آپ بڑے اپنی کتابیں سجا کر بیٹھے کہ میں سکون سے پڑھوں گی، گھنٹی بجی، ملنے آئے ہیں تم سے. اللہ اکبر، کس نے بلایا تھا بھائی آپ کو؟ فون تو کر دیتے آنے سے پہلے. وہ آنے والا کیا سوچ رہا ہے کتنے خوش ہوں گے ہم کو دیکھ کے کہ بس. تو کیا کریں؟ کتابیں بند کر کے رکھ دیں، احسان کریں مخلوق کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیری خاطر میں برداشت کر رہی ہوں، اللہ تو میری مدد فرما، تو میرا یہ کام میرا یہ پڑھنا لکھنا اللہ تو پورا کرا دے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو بعض دفعہ پڑھنے پڑھانے والے بد اخلاق مشہور ہو جاتے ہیں، وہ باقی حدیثیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ علم کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. نہیں، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے سنزید المحسنین، ہم زیادہ دیں گے ان قریب محسنوں کو، تو محسن بنیں. اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہیں نا، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی کے لیے احسان کریں. اب کیا کیا انہوں نے؟ کیا کہا تھا ان سے؟ مجھے بتائیں کیا کہا تھا اللہ نے؟ کیا کہا تھا؟ کیا بولو؟ حتتن. کوئی مشکل ہے؟ کوئی بہت ہی کوئی ٹنگ ٹوسٹر ہے؟ کوئی ان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے کہنے کو؟ کچھ بھی تو نہیں. کوئی رمپل اسکن تو نہیں کہلوایا جا رہا ہے ان سے کہ ان کے ٹنگ ٹوسٹر ہو گیا اور بولا نہیں جا رہا. نہیں، لیکن تحریف کرنے کی جو عادت تھی نا، کمال کی عادت تھی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا. یہ دیکھیں، یہ ان کی عجیب مینٹیلٹی تھی. ایسے سیڈسٹ قوم تھی اپنے رسول کے ساتھ کہ ایک لفظ کو نہیں قائم رکھ سکے اپنی جگہ، حتیٰ اس کو نہیں قائم رکھ سکے. تو کیا حیرت ہے اگر تورات پوری کی پوری بدل دیں. کہا جاتا ہے کہ بجائے کہ یہ کہے کہ حتتن کہتے حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن کہنے لگ گئے کہ دانا بالی کے اندر، دانا بالی کے اندر، حبہ اور گیہوں. اور کہا گیا تھا نا کیا کہ ادخلوا الباب سجدن، سجدہ کرتے داخل ہونا، یعنی گردن جھکا کے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہپس پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اس قدر ڈیفائنس، اس کو کہتے ہیں ریبل وداؤٹ کاز. اور اس چیز کو ذرا آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ٹینڈنسی لوگوں میں ہوتی ہے، سمپل کام بچوں سے کہیں، سمپل کام کہ تم نہا لو، جاتے جاتے بیٹھ جائیں گے واپس. اچھا ابھی جاتے ہیں، اچھا ناشتہ کر لو، ابھی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ڈیفائنس ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بات نہیں مانی، بس یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ چیز بعض دفعہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی زندگی کے اندر، کہ بلا وجہ آپ قانون نہیں مانتے، بلا وجہ کسی کی بات کو پہاڑ اٹھانے کو نہیں کہا جا رہا. سمپل چیزیں، ذرا خالہ کو فون کر لو، اچھا دیکھتے ہیں بھی کرتے ہیں. کون سا پہاڑ ہے اس کے اندر؟ لیکن سیدھی بات نہیں ماننی. یہ چیز انسان کی پروگریس کو، ترقی کو ہیمپر کرنے والی چیزیں. کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. وہ کہتے ہیں نا ڈو اٹ ناؤ یا جسٹ ڈو اٹ، کہتے ہیں نا کہ بس ابھی کر لو، فوراً جو کہا جائے کر لینا چاہیے. ان کو ہر چیز میں الٹی چیزیں سوجا کرتی تھیں. تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں ان کو مہلت دیتا؟ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اور کیا نافرمانی کر کے ملا کیا ان کو؟ ان دی اینڈ کیا ملا؟ کوئی چاند تارے مل گئے، کوئی دنیا کی بادشاہت مل گئی. ڈیفائنس، صرف ڈیفائنس. ایٹیٹیوڈ بن گیا وہ ڈیفائی کرتے کرتے. پھر سب کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، میکے کے ساتھ. ہر جگہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان کا پھر، اور فائدہ کچھ نہیں. اللہ کے ساتھ ان کا رویہ یہ تھا. اس کی سلی چیزوں کے اوپر اللہ کا عذاب مولا ہے انہوں نے بلا وجہ، فار نو رائم اور ریزن. کوئی اللہ نے اتنا مشکل حکم نہیں دیا تھا. ہم کہتے ہیں نا شریعت بہت مشکل ہے،
مجھے بتا حتہ کہنا کتنا مشکل ہے. تو جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ ایک لفظ بھی نہیں مانتا, اور جس کو ماننا ہوتا ہے انہوں نے تو قتل بھی کر دیا اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جن کا ول نہیں ہے ان کی, where there is a will there is a way. تو وہی جو آسمان جس سے انعام کے طور پہ من اور سلوہ برسا تھا, اللہ نے من اور سلوہ برسایا تھا ان کے اوپر, اسی آسمان سے عذاب بھی اللہ نے برسا دیا. تو اللہ کی نعمتیں پا کے انسان ذرا غافل نہ ہو زیادہ. کوئی میں اور آپ چاند سے اترے ہوئے نہیں ہیں کہ بس نعمتیں ہی نعمتیں برسیں گی اور عذاب برس نہیں سکتا. بالکل عذاب برس سکتا ہے جب اللہ چاہے. اور ایک اور بات پتہ چلی ان کی کہ بلا وجہ ضد پکڑا کرتے تھے, بلا وجہ, اور تکبر اور استہزاء کی عادت تھی. دیکھیں یاد رکھیں, منافق ایک دن میں منافق نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی عادتیں بتائی ہیں ہم کو کہ یہاں کیئرفل ہو جاؤ, یہاں کیئرفل ہو جاؤ, یہاں کیئرفل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے رجز نازل فرما دیا. رجز عذاب کو کہتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پلیگ آ گیا تھا ان کے اوپر, کوئی طاعون آ گیا تھا. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجسن, طاعون ہے وہ رجس, ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. یہ طاعون ہے, یہ پلیگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیج دیا تھا, یا کچھ ایسے لوگ تھے جو تم سے پہلے تھے ان پر یہ طاعون آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.